السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلا سبق ریوائز ضرور کیا ہوگا اور نوٹ بھی کیا ہوگا اپنے پاس۔ تو آج ہمارا سبق ہے سورۃ مریم اور آیت ہے ہماری 51۔ پہلے کس کا ذکر ہوا تھا؟ حضرت زکریا کا، پھر حضرت مریم کا، پھر کس کا ذکر ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کا۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، شارٹ سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ، اور آپ یاد کرو، فی الکتابی، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو۔ یاد کرنے کا مطلب یعنی بیان کرو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جو میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ فرما رہے انہو، بے شک وہ، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کانا تھے، مخلصاً، بڑے مخلص، برگزیدہ، وکانا تھے، رسول نبیًا، اللہ کے رسول نبی۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر تھے، رسول پیغمبروں میں سے تھے۔ اپنے خلیل کا بیان فرما کر اب اللہ کلیم اللہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ مخلصاً کی دوسری قرات جو ہے نا، دوسری مخلصاً بھی ہے، یعنی وہ با اخلاص عبادت کرنے والے تھے، بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ روح اللہ میں بتائیے مخلص شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو محض اللہ کے لیے عمل کرے، اسے اس بات کی چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ دوسری قرات کیا ہے؟ مخلصاً، جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے چیدہ اور برگزیدہ بندے، وہ اللہ کے، اور آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ 5 بڑے جلیل القدر اور اول العزم رسولوں میں سے ایک آپ ہیں۔ 5 بڑے رسول کون کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے جلیل القدر اور اول العزم پیغمبر کتنے تھے؟ 5۔ کون کون سے تھے؟ یہ بھی میں نے نام آپ کو بتائے۔ ہم نے انہیں مبارک پہاڑ طور کی دائیں جانب سے آواز دی، سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے پکارا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ مِن جانب طور الایمنی، جانب سے، طرف سے، طور الایمنی، طور کی دائیں جانب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور کی کس جانب سے بلایا گیا؟ سوال آ سکتا ہے۔ ان کو طور کی دائیں جانب سے بلایا گیا۔ وَقَرَّبْنَاهُ، اور ان کو اپنے قریب کیا، نجیًا، بات بتانے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اپنے قریب کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قدر قریب ہو گئے کہ قلم کی آواز سننے لگے۔ وہ جس قلم سے تختیاں لکھی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ لکھنے کی آواز بھی سن رہے تھے۔ اسے مراد تورات لکھنے کی قلم کی آواز۔ اور ایک اور مفسر کرام فرماتے ہیں آسمان میں گئے اور کلام باری سے مشرف ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، ان کا بھائی، ہارون نبیًا، نبی، ہارون کو پیغمبر نبی بنا کر ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ثابت کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی بڑی قیمتی چیزیں ہوتی، نیک بھائی، اچھا بھائی۔ اللہ پاک بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بچوں، آپ بھی آپس میں بھائی ہیں، آپ کے بھی بھائی ہیں، اگر آپ سسٹر ہیں تو آپ کے بھی بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ بڑے اچھے بڑے اخلاق، بڑے مخلص بن کے رہیں، کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، میں نے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت کی ان کے ساتھ، عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے، ان کو بھائی ہارون، وہ بھی نبی بنا کر۔ یہ کچھ تھا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، بس تھوڑا سا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا باقی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آئے ہوئے،
اور یہاں یہ چھوٹا سا 2 آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب آگے وذکر، اور آپ یاد کرو، مطلب بیان کرو، فی الکتاب، کتاب میں، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کو بھی بیان کرو، ان کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیسے تھے، اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے؟ تو اللہ خود ان کی تعریف کر رہا ہے، میرا اللہ تعریف کر کے بتا رہا ہے کہ اسماعیل کیسا تھا۔ انہو بے شک کانا تھا صادق الوعدی، وعدے کا سچا، وعدے کا سچا، وکانا تھا رسولاً رسول، نبیًا نبی، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بیان ہو رہا ہے۔ آپ سارے اجاز کے باپ تھے جو نظر اللہ کے نام کی مانتے تھے، جو نظر وہ اللہ کے نام کی مانتے تھے، جو عبادت کرنے کا ارادہ کرتے تھے پوری کیا کرتے تھے، ہر حق ادا کرتے تھے، ہر وعدے کی وفا کرتے تھے، ہے نا۔ انہو کانا صادق الوعدی، وہ وعدے کے سچے سے کیا مراد ہے؟ آپ سارے حجاز کے باپ تھے، جو نظر اللہ کے نام کی مانتے تھے اس کو پوری کرتے تھے، جو عبادت کا ارادہ کرتے تھے وہ پوری کیا کرتے تھے، ہر حق ادا کرتے تھے، ہر وعدے کی وفا کرتے تھے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ آپ کو ملوں گا، وہاں آپ آنا، حسب وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا، آپ اس کے انتظار میں ٹھہرے، وہیں ٹھہرے، یہاں تک کہ ایک دن اور رات پورا گزر گئی۔ اب اس شخص کو یاد آیا، آپ نے آ کر دیکھا وہی انتظار میں، پوچھا کہ کیا آپ کل سے یہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وعدہ ہو چکا تھا پھر میں آپ کے آئے بغیر کیسے یہاں سے ہٹ سکتا تھا؟ اس نے معذرت کی اور کہا میں بھول گیا تھا۔ تو اس وجہ سے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، ہر بات اپنی پوری کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ یہ اس وعدے کا ذکر ہے جو آپ نے ذبح ہوتے ٹائم کیا تھا کہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، چنانچہ فی الواقعہ آپ نے وعدے کی وفا کی، صبر اور برداشت سے کام لیا۔ وعدے کی وفا نیک کام ہے، وعدہ خلافی بری چیز کا نام، بری چیز، ٹھیک ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا ابا جان آپ وہ کام کر گزرے جس کا اللہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے، اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو واقعی آپ نے اپنے وعدے کی وفا کی اور صبر کیا اور برداشت کی، خاموشی کے ساتھ اپنے بابا کی چھری کے نیچے لیٹ گئے تھے، کوئی شور نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اپنا وعدہ وفا کی۔ یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تفسیر میں ہیں جو وکانا، اور وہ اب وہ بات ہو رہی ہے وہ کیسے تھے۔ وکانا تھے یامرو، وہ حکم دیتے تھے، حکم دینے والے تھے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا۔ نماز اور زکوٰۃ انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ انسان کا مال صاف ہوتا ہے، جب وہ صاف مال کھاتا ہے، پاکیزہ مال کھاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی طرف جانے والے راستے کو پاتا ہے۔ اگر وہ میل کھائے گا، جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ہمارے زکوٰۃ تو ایک میل ہوتی ہے نا، وہ میل والی چیز ہم کھاتے ہیں تو ہمیں کہاں سے روشنی ملے گی، کہاں سے نور ملے گا؟ وہ تو دھند چھا جاتی ہے آگے ہمارے۔ کانا، اور وہ تھے، ہند ربی، اپنے رب کے ہاں، مرضیہ، پسندیدہ، وہ اپنے اللہ کے بڑے پسندیدہ آدمی تھے۔ کون؟ حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کو اللہ نے زیادہ فضیلت دی تھی حضرت اسحاق پر، اسحاق بھی نبی تھے، لیکن اسماعیل کو میرے رب نے زیادہ فضیلت دی۔ اب یہ حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا، اب ہم حضرت ادریس کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ وذکر، آپ یاد کرو، فی الکتاب، کتاب میں، ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر بیان کرو، ان کی خوبی بیان کرو لوگوں میں، وہ کیسے نبی تھے۔ انہ کان، بے شک تھے، صدیقاً، بڑے سچے نبی ہیں، بڑے نہایت سچے نبی تھے۔ ورفعناہ، ہم نے انہیں اٹھا لیا، مکاناً،
ایک مقام پر علی جان بلند، انہیں بلند جگہ پر ہم نے اٹھا لی۔ حضرت ادریس کا تعارف ہو رہا ہے، لکھ لیں آپ، حضرت ادریس کا تعارف، حضرت ادریس کا بیان ہو رہا ہے، آپ سچے نبی تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، ہم نے آپ کو بلند مقام پر اٹھا لی۔ صحیح حدیث کے حوالے سے میں ہے کہ چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس سے ملاقات کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس کے پاس وہی آئی کہ کل آدم اولاد کے نیک اعمال کے برابر صرف تیرے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھاتا ہوں، یعنی پوری آدم کے اولاد کے جتنے نیک عمل ہیں ان کے برابر تیرے نیک عمل ہر روز میری طرف آتے، میں ہر روز اپنے پاس لاتا ہوں ان کو۔ اس پر آپ نے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں وہی آئی اور اللہ پاک نے ان کے ہر عمل کو ہر روز اپنے پاس لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہاں چوتھے آسمان پر ان کی وفات ہوئی تھی، وہاں پر ملک الموت فرشتہ ان کو ملا اور انہوں نے ان کی روح قبض کی تھی، ایک روایت یہ بھی۔ اولئک الذین، یہ سب وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اللہ نے اپنے رحم کیا، اللہ نے ان کو بڑے انعام سے نوازا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، آدم کی اولاد میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّنْ، اور وہ حملنا جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَإِسرائیل، اسرائیل کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ، اور وہ ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا، اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان کے اوپر آیات الرحمانی، اللہ کی آیات، خروا، وہ گر جاتے ہیں، سجداً، سجدے میں، بقیاً، روتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں، اسرائیل جو ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھنا، یعقوب کی اولاد میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں اپنے اللہ کے آگے۔ یہ سجدے والی آیت ہم نے پڑھی ہے، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، آپ نے بھی سجدہ لازم کرنا ہے۔ تو فخلف، پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، چند جانشین، ایسے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، واتبعوا، اور پیچھے لگ گئے، شہواتی، خواہشات کے، فسوف، پس ہن قریب، یلقون، انہیں ملے گی، غیًّ، گمراہی، گمراہی مطلب سزا ملے گی۔ پھر ان کے بعد چند اے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اسے کھو دیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ یہ جو کام کرتے ہیں نا، ان اچھے لوگوں کے بعد کیا ہوا؟ فخلف، پھر جانشین بن گئے۔ ان کے بعد جو لوگ جانشین بنے، انہوں نے گمراہ کیا۔ گمراہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے انہوں نے نماز کو چھوڑا۔ جب نماز کو چھوڑا نا، بس پھر انسان بے لگام گھوڑے کی طرح خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ، سوائے ان کے، من تابا، جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عاملہ، اور عمل کیے، صالحاً، نیک، فاولئک، یہ چار باتیں جس کے اندر ہیں، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، جنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور نہ ظلم کیا جائے گا، نہ نقصان کیا جائے گا، شیئن، ان کے ساتھ ذرا بھی۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ نقصان۔ جو نیک عمل کر رہے ہیں ان کا نقصان نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے نیک عمل زیادہ کیا تو آج بدلہ کم ملا ہے، جنت میں کم مقام ملا ہے، زیادہ مقام ملنا چاہیے تھا، زیادہ اونچا مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ چھوٹا سا ملے، ان کا یہ نقصان نہیں ہوگا۔
इल्ला मगर मन ताबा, जिन्होंने तौबा की, पहली बात तौबा की गुनाहों से, आमन ईमान लाए, हामिल सालिहा नेक अमल की, वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनके अमल में नुकसान नहीं होगा। जन्नातिन, जन्नत, हादनिल, हमेशा की, हादनिल हमेशा की, अल्लती, वो जो वाद अर्रहमान, जिसका वादा किया हुआ है अर्रहमान ने, इबादहू, अपने बंदों से, बिलगैब, गायबाना। देखो जन्नत को किसी ने देखा तो नहीं है ना, गायबाना मेरे अल्लाह ने वादा किया ये चीज़ आपको मिलेगी। इन्नहू, बेशक वो अल्लाह, ज़मीर अल्लाह की तरफ, काना है, वादहू, उसका वादा, मातीजा आने वाला, उसका वादा मातीजा आने वाला, यानी बहशत, जिसका खुदा ने अपने बंदों से वादा किया है और जो उनकी आंखों से पोशीदा है, बेशक उसका वादा नेकोकारों के सामने आने वाला है, वो आकर है। ठीक है। ला यस्माउना, वो ना सुनेंगे, फ़ीहा, उसमें, लग़वन, कोई बेहुदा बात, बेहुदा कलाम, इल्ला स्वाय सलामन, सलाम। तो स्टूडेंट आपस में सलाम फैलाया करें। आप जब दिन में अगर आप 10 मरतबा आपका किसी टीचर के साथ सामना होता है ना, 10 मरतबा उसको सलाम करें, मैं अस्सलाम वालेकुम। आप ऑफिस में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, बोला करें अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों को मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बेशक वो दोस्त बार बार मिले ना, कोई मिलने वाला बार बार आपको मिले, बार बार आप सलाम करें। ये जन्नतियों का कलाम है, तो जन्नतियों के कलाम को अपनाएं। मैं कमन सर, ये तो अंग्रेज़ का कलाम है ना, बात तो वही है। आप सलाम करेंगे आपस के सामने खड़े होकर, अस्सलाम वालेकुम, वो जवाब मिलेगा वालेकुम अस्सलाम। ये अल्लाह का तरीका है। सूरत नूर में अल्लाह ने बताया हुआ है कि सलाम करके अंदर जवाब मिले तो अंदर जाए ना। ये जो जवाब मिलता है ना, ये अंदर आने की इजाज़त होती है। इस चीज़ को फैलाएं, ये बड़ी मोहब्बत पैदा करेगी आप में, बड़ी नेकियां पैदा करेगी आपके अंदर। तो वाला हम, और उनके लिए रिज़्क़ होगा, फ़ीहा, उस जन्नत के अंदर, बुकरता हूँ, सुबह भी हुआ, शीजन, और शाम को। जन्नतियों का क्या कलाम होगा? क्वेश्चन है। इल्ला सलाम, उनका सलाम होगा आपस में, वो सलाम को फैलाएंगे, सलाम करेंगे। तिलकल जन्नतुल्लती, ये वो जन्नत, नूरिसु, जिसका हम वारिस बनाएंगे, मिन इबादिना, अपने बंदों में से, मन, उस शख्स को, काना तक़िया, जो परहेज़गार है। परहेज़गार इंसान को इस जन्नत का हम वारिस बनाएंगे। यहाँ तक हमने सबक पढ़ा है आज इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हमको पढ़ने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसको याद करना है आपने, तो कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।